السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں مرمِ کا اذان بائی عریشہ پارٹ 24۔ کوئی ہے یہاں پر؟ پلیز خدا کے لیے کھولو مجھے، کیوں باندھ کے رکھا ہوا ہے مجھے یہاں؟ کون ہو تم لوگ؟ پلیز کھولو مجھے۔ وہ زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی جبکہ اس کے ہاتھ پیچھے کو بندھے تھے اور وہ اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش میں مسلسل ناکام ہوتی چیخنے چلانے لگی تھی۔ اسے ہوش آئے تقریباً 3 گھنٹے ہونے کو آئے تھے اور ان 3 گھنٹوں میں اس نے سوائے چیخنے چلانے کے اور کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ بس کیسے بھی اپنے ہاتھ کھول لینا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کون لوگ تھے جو اسے یہاں پر باندھے ہوئے تھے۔ یقیناً اسے کڈنیپ کیا گیا تھا، ان لوگوں نے اسے اغوا کیا تھا، لیکن کیوں کیا؟ کیا مقصد تھا ان لوگوں کا؟ آخر کیا دشمنی تھی ان لوگوں کی اس کے ساتھ جو وہ اسے اغوا کر کے لے کے آئے تھے؟ کون ہو تم لوگ؟ پلیز مجھے چھوڑ دو، پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ تم لوگ میرے شوہر کو نہیں جانتے، وہ تم لوگوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو مجھے کھولو یہاں سے، بتاؤ کون ہو تم لوگ؟ وہ چلا رہی تھی، لیکن جیسے کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ جس کمرے میں وہ اس وقت موجود ہے وہ وہاں اکیلی نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پر کوئی اور بھی موجود تھا جو مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، اسے گھور رہا تھا جیسے اسے مار ڈالے گا، اور ویسے بھی وہ اسے یہاں مارنے کے لیے لایا تھا تو موت تو اس کی یقینی تھی۔ تمہارا شوہر کیا اکھاڑ لے گا میرا؟ اسے اپنے بے حد قریب سے آواز سنائی دی تھی۔ کون ہو تم؟ اگر ہمت ہے تو ایک لڑکی کے بجائے مرد سے مقابلہ کرو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اگر تمہاری میرے شوہر کے ساتھ کوئی دشمنی ہے تو اس دشمنی کو صرف شوہر تک ہی رکھنا چاہیے تھا۔ تم مجھے لا کر یہاں کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہ تم نے کوئی بہت بہادری کا کام کیا ہے؟ یہ کوئی بہادری نہیں بلکہ مردانگی کی توہین ہے۔ اگر تم میں ہمت ہوتی تو مجھے کڈنیپ کر کے یہاں لانے کے بجائے تم میرے شوہر کا مقابلہ کرتے۔ اپنے قریب سے کسی مرد کی آواز سنتے ہوئے وہ چیخ کر بولی تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکی تھی کہ یہ جو کوئی بھی تھا اس کے شوہر کا دشمن تھا اور اس کے شوہر کو بہت اچھے طریقے سے جانتا بھی تھا، لیکن اس کے شوہر سے کوئی کام نکلوانے کے لیے ہی وہ اس نے اسے یہاں پر لا کر باندھا تھا۔ ہا 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 ہا، بھاشن بازی اچھی کر لیتی ہو تم، لیکن افسوس کہ میں تمہیں کھول نہیں سکتا۔ اور جہاں تک تمہارے شوہر کی بات ہے تو تمہیں یہاں اسی لیے تو لائے ہے تاکہ تمہارے شوہر کا مقابلہ کر سکے۔ سنا ہے وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، تمہیں بچانے کے لیے وہ یہاں ضرور آئے گا اور پھر اپنی آنکھوں سے تمہیں مرتے ہوئے دیکھے گا۔ کیسا پرسکون لمحہ ہوگا نا وہ، اس نے میرا نقصان کیا ہے، میں اس کا ایسا نقصان کروں گا جس کی بھرپائی وہ زندگی بھر نہیں کر سکے گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرے شوہر نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ وہ کبھی اس کی آواز اپنے دائیں طرف سے تو کبھی بائیں طرف سے سن رہی تھی، یقیناً وہ اس کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ میرا؟ اس نے صرف میرا نہیں نادان لڑکی، اس نے اپنا نقصان کیا ہے۔ تم کس خوش فہمی میں جی رہی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آتا، اتنا مان کیوں ہے تمہیں اس انسان پر؟ وہ شخص جو اپنے باپ کا نہیں ہوا وہ تمہارا کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ اس کے لفظوں نے اسے بری طرح سے الجھا دیا تھا۔ کسی نے پہلی دفعہ اس کے سامنے قائزان کے باپ کا ذکر کیا تھا۔ اس سے پہلے ایک دفعہ قائزان خود اپنے باپ کا ذکر اس کے سامنے کر چکا تھا، لیکن انتہائی زہر خیز لہجے میں۔ ہاں، اس کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ جب اس نے اس سے پہلی دفعہ اپنے باپ کے بارے میں بتایا تھا، اس نے کہا تھا وہ اچھا آدمی نہیں تھا، اور بس اس کے علاوہ اس نے اس سے اپنے باپ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا جس سے وہ سمجھ پاتی کہ اس کی ماں باپ کیسے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا تھا، اس کا ذکر اکثر کرتا تھا، لیکن اپنے باپ کے بارے میں اس نے کبھی ایک لفظ بھی اس کے سامنے نہیں کہا تھا، اور یہ شخص کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے باپ کا نہیں بن سکا۔ تم مجھ سے مطلب کیوں پوچھ رہی ہو؟ اپنے شوہر کو تو تم جانتی ہی ہوگی، وہ کیا ہے، کیا کرتا ہے، سب پتا ہوگا نا تمہیں۔ شاید وہ آدمی خود بھی حیران تھا۔ ہاں، میں جانتی ہوں، بہت بڑے گینگسٹر ہے، وہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان سے کام لیتے ہیں اور شاید کوئی غلط کام بھی کرتے ہیں، مرم نے اٹک اٹک کر کہا تھا۔ اور وہ بس اتنا ہی جانتی تھی، یا اگر اس سے زیادہ وہ جانتی تھی بھی تو اسے نہیں بتانا چاہتی تھی۔ ہاں ہاں، اف نادان، ہا 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 ہا، اف نادان لڑکی، تم تو اپنے ہی شوہر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میں بتاتا ہوں تمہیں، تمہارا شوہر ایک گینگسٹر نہیں، ایک درندہ ہے۔ کسی کی جان لینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بلکہ صرف چند انگلیوں کا کھیل ہے۔ اس نے آج تک کتنے قتل کیے ہیں اس کا ریکارڈ میرا نہیں خیال کہ اس کے اپنے پاس ہی موجود ہوگا۔ شاید وہ تو یاد بھی نہیں رکھتا ہوگا کہ ایک دن میں کتنے لوگوں کو ختم کرتا ہے۔ وہ بات بات پر قتل کرنا اس کا پسندیدہ کام ہے، اس کا پسندیدہ ہتھیار وہ العشر ہے جس کے ساتھ وہ انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور پھر پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ اپنے اس خونخوار جانور کے آگے ڈال دیتا ہے۔
تاکہ اس کی لاش کا نام و نشان مٹ جائے، اور وہ خونخوار جانور اتنا خطرناک ہے کہ ہڈیاں تک چبا دیتا ہے۔ وہ اس کے کان کے قریب بول رہا تھا، جھوٹ بولتے ہو تم، بکواس کرتے ہو، میرے قائزان قاتل نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ کسی اچھے انسان کو نہیں مارتے، وہ صرف دنیا سے برائی کا خاتمہ کرتے ہیں۔ وہ بے حد غصے سے بولی تھی۔ قائزان کا ذکر اس لب و لہجے میں اسے پسند نہیں آیا تھا، جبکہ سامنے کھڑا آدمی جیسے اس کی حالت کے مزے لے رہا تھا۔ ارے معصوم لڑکی، تم تو سچ مچ میں کچھ نہیں جانتی، اپنے ہی شوہر سے اتنی بے خبری۔ چلو کوئی بات نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا شوہر کیا ہے۔ میں نے کہا نا، اپنے باپ کا نہیں ہو سکا تو کسی اور کا کیا ہوگا؟ اپنے ہی باپ کا قاتل ہے وہ۔ چند سال پہلے اس نے اپنے ہی باپ کو غائب کر دیا تھا، اور اس طرح سے غائب کیا تھا کہ اس کا نام و نشان آج تک نہیں ملا۔ وحاج کاظمی کہاں ہے، کس حالت میں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ پولیس والوں کا کہنا ہے کہ وہ مر چکا ہے، اور اگر زندہ ہے بھی تو کم از کم اس حالت میں نہیں ہے کہ اسے پہچانا جا سکے۔ تمہارے شوہر نے اپنے ہی باپ کو ایسے غائب کیا ہے کہ دنیا میں اس کا نام و نشان نہیں مل رہا۔ کتنے سالوں سے پولیس اسے جگہ جگہ ڈھونڈ رہی ہے، لیکن وہ کہیں نہیں مل رہا۔ یہ جانتے ہوئے بھی اس کو غائب کرنے والا اس کا اپنا ہی بیٹا ہے۔ کوئی اس تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ وحاج کاظمی کا بیٹا قائزان کاظمی ہے۔ اس نے اپنے ہی باپ کا نام خود سے الگ کرنے کے لیے اس دنیا سے غائب کر دیا۔ اسے اپنے باپ سے اتنی نفرت تھی کہ وہ اس کا نام بھی اپنے نام کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور جانتی ہو وہ اس سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کا باپ اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، لیکن وہ اس محبت کے قابل نہیں تھا۔ جو اس سے محبت کرتا ہے نا، وہ اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے، کیونکہ قائزان کاظمی کسی کی محبت کے قابل ہی نہیں ہے۔ جھوٹ، سب جھوٹ، بند کرو اپنی بکواس۔ تم صرف میرے قائزان پر الزام لگا رہے ہو اور کچھ نہیں۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کو نہیں مار سکتا، سمجھے تم؟ وہ غصے سے چلائی تھی، جبکہ وہ جو کوئی بھی تھا کہا لگاتا اس سے دور چلا گیا تھا، بہت دور۔ وہ لوگ یوگانڈا پہنچ چکے تھے۔ یہ علاقہ ان کے لیے بالکل انجان تھا۔ وہ لوگ پہلے یہاں کبھی بھی نہیں آئے تھے۔ میپ کے مطابق وہ لوگ جہاز لینڈ کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے، لیکن ہر طرف حبشیوں کو دیکھ کر رسل اور رفیل دونوں حیران رہ گئے تھے۔ انہیں اندازہ تو تھا کہ یہ جگہ کوئی انگریز ملک نہیں ہے، لیکن وہ حبشیوں کا ملک تھا، یہ بات بھی انہیں اب پتہ چلی تھی۔ رفیل، تم یہیں پر رہو گے اور اپنا خیال رکھنا، یاد رکھنا یہاں کے بچے کے ہاتھ میں بھی بندوق ہے۔ کسی طرح کا کوئی پنگا مت لینا، کسی سے بھی بات کرو تو احتیاط سے کرنا، آواز کم رکھنا۔ یہاں کے لوگ اونچی آواز میں اپنی تعریف سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ کیا لوگ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں؟ رسل کی انفارمیشن پر رفیل نے حیران ہو کر پوچھا تھا۔ خدا کے بنائے ہوئے انسان بے حد خوبصورت ہے، کالے ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، یہاں کی عورتیں بھی دنیا کی سب سے خوبصورت عورتوں میں شامل ہوتی ہیں۔ یہاں کے مرد بھی بہت ہینڈسم، پرکشش ہے، رسل نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، اس دنیا میں بے حد حسین لوگ ہیں، اور سچ میں رنگ کالا یا سفید ہونے سے فرق نہیں پڑتا، یہ معاملے دل کے ہوتے ہیں، دل صاف ہونا چاہیے، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ ہاں، تھوڑی دیر پہلے اسے یہاں آ کر عجیب لگ رہا تھا، ہر طرف حبشیوں کو دیکھ کر، کیونکہ اس سے پہلے اس نے اتنے سارے حبشیوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ مصر میں بہت کم کوئی حبشی نظر آ جاتا تھا، لیکن یوگانڈا حبشیوں کا ملک تھا، یہ بات اسے آج ہی پتہ چلی تھی۔ وہ ہر طرف دھیان دے رہا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ سمیر ہمدانی مرم کو یہاں لے کر آیا ہے؟ وہ جہاز سے نیچے اترتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ قائزان سامنے سے آتے کسی آدمی سے باتیں کرنے میں مگن تھا۔ ہاں، وہ اسے یہیں پر لے کر آیا ہے، کیونکہ یہاں پر بہت خطرناک قسم کے گینگ جو ہے، جن کے بھروسے وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ یہاں پر بہت بڑی مقدار میں ڈرگ سپلائی کر رہا ہے، اور بہت سارے بڑے بڑے گینگسٹرز کو وہ مفت میں بھی دے رہا ہے، تاکہ وہ ضرورت پڑنے پر اس کی مدد کر سکے، اس کے کام آ سکے۔ سمیر کے اندر موت کا ڈر نہیں ہے، اس وقت وہ صرف یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا باس زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ اسے بس یہ پتہ کرنا ہے کہ وہ ڈی گینگ کا لیڈر بن سکتا ہے یا نہیں۔ یہ نہیں کہ اسے وحاج کاظمی سے محبت ہی یا قائزان کاظمی کی نفرت میں وہ مرم کو یہاں اٹھا کر لایا ہے، نہیں، وہ مرم کو یہاں اس لیے لے کر آیا ہے کیونکہ اسے کسی بھی حالت میں بھی گینگ کا لیڈر بننا ہے، اسے کسی بھی حالت میں بھی گینگ کی حکومت چاہیے، اسے وہ کروڑوں اربوں کی دولت چاہیے جو وحاج کاظمی نے قائزان کاظمی کے نام کی تھی۔ وحاج کاظمی اپنے بیٹے کو اسی کرسی پر بٹھانا چاہتا تھا جس کرسی پر قائزان کاظمی نے تھوکنا تک گوارا نہ کیا، اور آج اس کرسی کے لیے سمیر ہمدانی قائزان سے پنگا لے کر اپنی موت کو بلا رہا ہے۔ اس نے تفصیل بتائی تھی۔ مجھے سمیر ہمدانی کی موت کا افسوس ہوگا، اللہ پاک اسے قبر کے عذاب سے بچائے۔ رفیل بس اتنا کہتے ہوئے واپس جہاز کی طرف لوٹ گیا تھا، جبکہ وہ قائزان کی طرف
कायज़ान काज़मी युगांडा पहुंच चुका है, कभी भी यहाँ आ सकता है। हर तरह के बड़े से बड़े आदमी के साथ इस वक्त वो राब्ते में है, किसी भी तरह वो यहाँ पहुंचेगा। इस लड़की के चक्कर में वो अगर यहाँ तक आ सकता है तो ज़रा सोचो उस लड़की के लिए वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। यहाँ आने से पहले वो तबरेज़ को इबरतनाक मौत देकर आया है। एक आदमी उसके पास खड़ा उसे बता रहा था, मुझे कोई डर नहीं, बेफिक्र रहो, कायज़ान काज़मी मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार देगा ना मुझे, लेकिन मरने से पहले मैं इसकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल बना दूंगा कि वो खुद से नज़रें मिलाते हुए भी डरेगा। तुम्हें पता है ये जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं ना, वो अपनी महबूब की आंखों में आंखें डालकर तब देखते हैं जब उनकी आंखों में सच्चाई होती है। क्या ही हुआ अगर कायज़ान काज़मी की बीवी उसकी हकीकत देख ले। याद रखना, जब कायज़ान काज़मी यहाँ आए तब वो लड़की उसका असल रूप देखे, उसका असल चेहरा उसकी आंखों के सामने होना चाहिए। उस लड़की का कहना है कि उसका शौहर बहुत अच्छा इंसान है। इस लड़की की आंखों के सामने कायज़ान काज़मी का असल चेहरा आना चाहिए। वो अपनी आंखों से देखे कि कायज़ान काज़मी कितना बड़ा दरिंदा है। उसके सामने कायज़ान काज़मी का हर मूव होना चाहिए। कायज़ान काज़मी ने उस लड़की से बहुत कुछ छुपाया हुआ है। वो अपने महबूब को अपनी ही हकीकत पूरी तरह से वाज़ेह नहीं कर सका। उसने अपने राज अपने सीने में दफन कर रखे हैं। ज़रा सोचो, जब उसका महबूब उसका असल चेहरा देखेगा तब क्या होगा। उस लड़की को मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये लड़की कायज़ान काज़मी की सबसे बड़ी खुशी है। मैं कायज़ान काज़मी से खुशी छीनूंगा, लेकिन इस लड़की की आंखों में कायज़ान के लिए बेतहाशा नफरत भर देने के बाद। अपने चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट लिए किसी गहरी सोच में था। वो कायज़ान काज़मी को ऐसी शिकस्त देना चाहता था जिसके बाद वो कभी जीतने का ख्वाब भी ना देख सके, और उसे यकीन था कि इस दफ़ा वो अपने मकसद में कामयाब होगा। डब्लू मेरी जान, मेरा बच्चा, आंखें खोलो। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी पीठ सहला रहा था, जबकि डब्लू कभी आंखें खोलता कभी बंद कर रहा था। यकीनन अब तक उसका नशा उतरा नहीं था। तुम ठीक हो? उसने उसका चेहरा थामते हुए पूछा था। वो बेशक उससे चिढ़ता था, उसके लिए उल्टी सीधी बातें करता था, लेकिन हकीकत ये थी कि ये मासूम सा जानवर रफ़ील के लिए भी उतना ही अहम था जितना बाकी सब के लिए। वो सबसे ज़्यादा वक्त ही उसके साथ गुजारता था, और उसके सारे काम भी रफ़ील के सर थे। यहाँ तक कि उसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किस तरह से उसका ख्याल रखना है, वो एक एक चीज़ की रिसर्च करता रहता था ताकि डब्लू को किसी तरह का कोई मसला ना हो। और अब डब्लू को अचानक इस तरह से बीमार देखकर सबसे ज़्यादा बुरा भी उसको ही लग रहा था। वो बस चाहता था कि वो एक बार फिर से ठीक हो जाए, उसके साथ हंसे खेले मस्तियाँ करे। डब्लू को इस तरह खामोश देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फ़िलहाल सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसे होश आ चुका था, और वो काफ़ी हद तक ठीक भी था। बाकी उसने आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर लेना था। उसे बिल्कुल ठीक होने में वक्त लगेगा। वो था ना उसका ख्याल रखने के लिए। वो दिन रात उसके साथ रहने वाला था। अब तो वो उसे अकेला छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो तोशीबा थोड़ी परेशान हुई थी। रफ़ील ने कहा था कि घर पर कोई भी नहीं आता, तो फिर कौन आ गया था? इस वक्त तो वो यहाँ पर बिल्कुल अकेली थी, और इंशरा का होना ना होना बिल्कुल बराबर था। उसे टेंशन होने लगी थी। हाय अल्लाह, दरवाजे पर कौन हो सकता है? हो सकता है रफ़ील भैया ही वापस आ गए हों। मैं भी ना फुजुल में टेंशन लेती हूँ, पहले देख तो लूँ कि आखिर है कौन। वो खुद को ही कोसते हुए जल्दी से दरवाजे के पास आई थी, और एक नज़र दरवाजे पर मौजूद छोटे से लॉक सुराख से झांकते हुए उसने बाहर की तरफ देखा था, जहाँ उसे मर्म का भाई खड़ा नजर आया था। वो यहाँ क्या कर रहा था? रफ़ील के मुताबिक तो वो यहाँ नहीं आ सकता था, बल्कि यहाँ कोई भी नहीं आ सकता था, तो मर्म का भाई यहाँ क्या कर रहा था? ज़्यादा सोचने से बेहतर है कि मैं उससे ही पूछ लूँ कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उसने अपनी अकल को कोसते हुए जल्दी से दरवाज़ा खोला था। अस्सलाम वालेकुम, उसने मुस्कुराकर उसे सलाम दिया था, जबकि उसे यहाँ देखकर उसे कोई हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि वो जानता था कि वो यहीं पर काम कर रही है। रसल ने उसे नौकरी से नहीं निकाला था, जबकि कायज़ान से उस दिन के बाद उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, और मर्म इन सारे मामलों से बेहद दूर थी। वालेकुम अस्सलाम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके सवाल का उसने भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए एक और सवाल किया था। अंदर बैठकर बात करें। उसने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए अंदर की तरफ कदम बढ़ाए थे, और अंदर आकर सुकून से वो बैठ भी गया था। आप इस तरह बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? मैंने अभी तक आपको कहा तो नहीं था कि आप अंदर आ सकते हैं या नहीं? वो अंदर दाखिल होते हुए उसे डांट रही थी। मैं तुमसे क्यों पूछूंगा? ये घर तुम्हारा थोड़ी है, ये रफ़ील का घर है, और रफ़ील यहाँ शायद मौजूद नहीं है, और उसकी बीवी को दुनिया जहान का कोई होश नहीं है, तो मैं यहाँ अंदर आ सकता हूँ। और वैसे भी रफ़ील मेरी बहन का देवर है। रिश्ते में तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे यहाँ अंदर आने से कभी मना करेगा। खैर, तुम सुनाओ, कैसी जा रही है तुम्हारी नौकरी, और रफ़ील कहाँ है? वो पुरसुकून से अंदाज में उससे पूछने लगा था, लेकिन वो पुरसुकून था नहीं, क्योंकि वो सुबह से बार बार मर्म का नंबर मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मर्म का नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा था, जिसकी वजह से उसे टेंशन हो रही थी। शाम अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद वो घर गया।
तो घर पर उसे कोई भी नज़र नहीं आया। वो बहुत परेशान हो गया था कि सब लोग कहाँ चले गए। घर को ताला लगा हुआ था, मतलब वो सारे लोग ही कहीं जा चुके थे, लेकिन कहाँ। उसे मतलब सिर्फ अपनी बहन से था। उसकी बहन कहाँ थी, वो बस ये जानना चाहता था। फिर उसे ख्याल आया कि रफ़ील तो आजकल अपनी बीवी के साथ फ्लैट में रहता है, तो वो सीधा उस फ्लैट में चला आया था जहाँ का पता उसे तोशिबा ने ही बताया था। मानती हूँ कि ये घर रफ़ील भैया का है और इस वक्त वो घर पर मौजूद नहीं है और यकीनन हम रफ़ील भैया की भाभी के भाई हैं, तो वो आपको यहाँ आने के लिए मना भी नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त यहाँ वो अपने घर की निगरानी के लिए मुझे छोड़कर गए हैं, तो आपको इस तरह मेरी इजाज़त के बगैर अंदर आने का कोई हक़ हासिल नहीं है। वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी, जबकि निगरानी वाली बात सुनकर वो थोड़ा हैरान हुआ था। वो तुम्हें निगरानी के लिए यहाँ छोड़कर कहाँ गया है? क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगी? असल में मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है और नंबर भी उसका बंद आ रहा है। जी हाँ, उनका नंबर बंद है। मैंने भी 2-3 दफ़ा कॉल करने की कोशिश की थी। वो कह रहे थे कि वो किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ किसी दूसरे मुल्क जा रहे हैं और उनकी वापसी शायद 2-3 दिन में होगी। इसीलिए उन्होंने मुझे कहा है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाते, मैं उनके घर में उनकी बीवी के पास मौजूद रहूं और उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे फ़राहम करूं। इसीलिए मैंने अपने हॉस्पिटल फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया है कि मैं 2 दिन के लिए अपनी पेशेंट के साथ उसके घर पर रहूंगी। बाकी इंशाअल्लाह मैं सब कुछ हैंडल कर ही रही हूँ, पुरसुकून सी बोली थी, जबकि रफ़ील को भी यहाँ पर ना पाकर वो परेशान हो गया था। वो सब लोग कहाँ गए थे? वैसे भी आजकल उनके घर में एक मेहमान औरत रह रही थी जिसे कायजान ने मर्म के लिए नौकरी पर रखा हुआ था। वो औरत भी गायब थी। वो लोग जहाँ भी गए थे डब्लू को भी साथ लेकर गए थे, क्योंकि डब्लू भी घर पर मौजूद नहीं था। ये सब क्या चक्कर था, वो समझ नहीं पा रहा था, जबकि वो अब तक उसे बहुत गौर से देख रही थी। एक कप चाय ही पिला दो, उसके घूरने पर उसने फरमाइश की थी। मैं इस घर की ओनर नहीं हूँ, सो मैं बिना इजाज़त किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकती। मैं सिर्फ उसी चीज़ को इस्तेमाल कर सकती हूँ जो इंशरा के इस्तेमाल में हो। उसने फ़ौरन उसकी फरमाइश पर पानी फेरा था। बड़ी कोई बेमुरवत किस्म की लड़की हो, एक चाय पिलाने से क्या घर का राशन ख़त्म हो जाएगा? वो उठकर खड़े होते हुए बोला था। सुनो, यहाँ घर पर इस वक्त कोई भी नहीं है, उसने कन्फर्म करवाना चाहा था, जबकि उसकी नज़रें नीचे बेसमेंट की तरफ थी। हाँ, कोई नहीं है, लेकिन आप बेसमेंट की तरफ हरगिज़ नहीं जा सकते, क्योंकि इस वक्त इस घर की निगरान मैं हूँ और मैं नहीं चाहती कि रफ़ील भैया की गैर मौजूदगी में यहाँ पर कोई भी उल्टा सीधा काम हो। वो उसे घूरते हुए काफ़ी सख्ती से बोली थी। वो बस ये चाहती थी कि वो जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए, जबकि यावर का अब यहाँ से जाने का जैसे कोई प्लान ही नहीं था। क्या तुम सिर्फ आधे घंटे तक मुझे बेसमेंट में जाने की इजाज़त दे सकती हो? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इस घर में कोई सबूत मौजूद है जो कि किसी भी पुलिस वाले के बहुत काम आ सकते हैं। उसमें से कुछ याद करवाना चाहा था। नहीं, आप नहीं जा सकती। यार, तुम मेरी मदद कर रही थी ये काम करवाने में और अब तुम इनकार कर रही हो। उसके सफ़ेद इनकार पर वो थोड़ा परेशान हुआ था। हाँ, क्योंकि तब मैं आपके लिए जासूसी कर रही थी, लेकिन आपने मुझे इस काम से खारिज कर दिया है। मतलब आप कह रहे थे कि जासूसी मेरे बस की बात नहीं है, तो मेरे ख़्याल में वो आपको भी नहीं करनी चाहिए। अगर मैं आपकी जासूस नहीं हूँ तो मैं आपके लिए आसानी भी पैदा हरगिज़ नहीं करूँगी। लेकिन फिर भी तुम्हें चाहिए। इसने कुछ बोलना चाहा था जब तोशिबा ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। दरवाज़ा उस तरफ है जनाब, आप निकलेंगे? मैंने दरवाज़ा बंद भी करना है। 2 लड़कियां घर पर अकेली हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह खुला दरवाज़ा अच्छा रहेगा। उसने उसे जाने के लिए इशारा किया था, जबकि वो गुस्से से उसे घूर कर बाहर निकल गया था, जबकि तोशिबा ने उसकी नाराज़गी की फिक्र करे बगैर ही दरवाजे को बंद कर दिया था। वो लोग एक अड्डे में दाखिल हुए थे जहां शराब नोशी की बदबू दूर दूर तक आ रही थी। कायजान ने अपने चेहरे पर नकाब बांध कर रखा था, जबकि रसल भी अपना रुमाल अपने मुंह पर रखे उस बदबू से बचने की कोशिश कर रहा था। हम यहाँ क्यों आए हैं? वो उसके पीछे पीछे चलता पूछ रहा था, जबकि वो तेज़ी से कदम उठाता एक टेबल की तरफ आया था जहाँ बैठा एक हबशी अपने आप में मगन था। उसने एक स्केच अपनी जेब से निकालते हुए हबशी के सामने किया और साथ ही कुर्सी घसीट कर उस पर बैठ गया था। अचानक इस तरह से किसी के अपने टेबल पर बैठते वो हबशी उसे घूरने लगा था। उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? इससे क्या मतलब है तुम्हें? बेकार आदमी है, इस आदमी ने इंग्लिश ज़बान में कहा था। नाम जानते हो इसका? वो उसका जवाब दिए बगैर बोला। शाकिर नाम है इसका। इस आदमी ने हाँ में सर हिलाते हुए सामने रखी बोतल अपने मुंह से लगाते हुए जवाब दिया। कहाँ मिलेगा इस वक्त? उसने दूसरा सवाल किया था।
ہمدانی کے اڈے پر اور کہاں؟ اسی کا تو کتا ہے، اسی کے آگے پیچھے دم ہلاتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہمدانی کا اڈا کہاں ہے؟ پولیس والے ہو؟ وہ جو کب سے خاموشی سے اسے انفارمیشن دینے میں مصروف تھا، اس کے مزید سوال کرنے پر پوچھنے لگا۔ قائزان کاظمی، اس نے ایک لفظی جواب دیا تھا، جبکہ اس کا نام سن کر اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ ساتھ والے ٹیبل سے دو آدمی گھبرا کر کھڑے ہوئے اور اگلے ہی لمحے وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ اس نے چہرہ پھیر کر نہیں دیکھا تھا، اسے کسی سے کوئی مطلب نہ تھا، اسے بس سمیر ہمدانی چاہیے تھا۔ تم قائزان کا گینگسٹر، آرام سے بیٹھ جاؤ، ہم سکون سے بات کریں گے۔ مجھے بس سمیر ہمدانی کا پتہ چاہیے اور کچھ بھی نہیں، اس نے اس کے خوف کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ آدمی ہاں میں سر ہلاتا واپس اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے سامنے رکھی شراب کی بوتل اٹھا کر ٹیبل کے نیچے رکھ چکا تھا۔ میں ٹھیک سے نہیں جانتا، کبھی تعلق نہیں رکھا اس سے۔ ہاں لیکن شاکر آتا رہتا ہے اڈے پر پینے کے لیے، پچھلے کچھ دنوں سے غائب تھا، لیکن کل سننے میں آیا ہے کہ میرے مخالف پارٹی کے اڈے پر شراب پینے آیا تھا۔ اس نے تفصیل بتائی تھی۔ ساتھ چلو میرے، مجھے صرف اس آدمی کا پتہ چاہیے اور کچھ بھی نہیں، تمہیں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہوئے اٹھا اور اگلے ہی لمحے باہر کی طرف قدم اٹھا چکا تھا، جبکہ وہ آدمی بھی تیزی سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ آدمی تیزی سے بھاگتا ہوا اس اڈے کے اندر گیا تھا۔ یہاں پر آنے والی بدبو پچھلے والی بدبو سے کہیں زیادہ اسٹرانگ تھی۔ رسل کو تو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اتنی بدبو میں یہ لوگ سانس کیسے لے رہے تھے؟ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یقیناً یہ صرف شراب کی بدبو نہیں تھی۔ باہر قائزان کاظمی آیا ہے، مصر کا بہت بڑا گینگسٹر ہے۔ اگر اپنی جان کی بھلائی چاہتے ہو تو بتا دو، ہمدانی کا آدمی شاکر کہاں سے ملے گا؟ شاکر کے چکر میں آیا ہے، صرف شاکر کا پتہ چلتا ہے اور کچھ بھی پتہ چاہتا ہے اور کچھ بھی نہیں، اس آدمی نے وہاں اندر سے جا کر کہا تھا، جو کم از کم رسل کو دیکھنے میں کوئی موٹا گینڈا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا قد تقریباً 7 فٹ کے آس پاس تھا، جبکہ بدن تیل لگانے کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ سکس پیک اس نے شاید نمائش کے لیے بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ وزن تقریباً 120 کلو کے آس پاس ہوگا، لیکن اس کی باڈی بالکل کسی پہلوان کی طرح تھی۔ یقیناً وہ اکھاڑے مقابلے بازیاں کرتا تھا۔ قائزان کاظمی یہاں کیوں آیا ہے اور شاکر سے اس کی بھلا کیا دشمنی ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا، جبکہ قائزان یوں ہی چہرے پر پٹی باندھے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی سرخ نگاہوں نے اسے مزید کوئی سوال پوچھنے ہی نہیں دیا تھا۔ یہ زیادہ تر ہمدانی کے اڈے پر ہوتا ہے، ہمدانی کا آدمی ہے، یہاں صرف پینے کے لیے آتا ہے۔ وہ دیکھو، وہ آ رہا ہے۔ وہ آدمی بول ہی رہا تھا جب اچانک اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خود بھی اس اونر کو خود کی طرف اشارہ کرتے دیکھ چکا تھا اور وہاں رسل کو دیکھ کر وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ قائزان کاظمی اس کے پاس پہنچ چکا ہے۔ وہ اگلے ہی لمحے الٹے قدم وہاں سے بھاگ نکلا تھا جب رسل اس کے پیچھے دوڑا۔ شاکر، تم بھاگ نہیں سکتے اور نہ ہی کبھی یہ سوچنا کہ تم قائزان کاظمی کی پہنچ سے دور جا سکتے ہو، رسل نے کافی غصے سے اس سے کہا تھا، جب اچانک اسے پیچھے سے گولی چلنے کی آواز سنائی دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو رسل بھی حیران سا ہو گیا تھا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، قائزان کے ہاتھ میں بندوق تھی اور شاکر پیر پکڑے زمین پر پڑا تھا۔ میں نے پہلے ہی اس سے کہا تھا کہ وہ بھاگ نہیں سکتا، رسل کندھے اچکا کر ایک سائیڈ ہوتے ہوئے قائزان کو آگے بڑھنے کا راستہ دے چکا تھا۔ قائزان، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ دیکھو، میں نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ کروانے کے لیے ہمدانی نے کہا تھا، میں تو بس اس کی مدد کر رہا تھا اور اپنے کام کا پیسہ لے رہا تھا۔ اس نے مجھے بہت پیسے دیے تھے ان سارے کاموں کے لیے۔ دیکھو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ مسلسل روتے ہوئے پیچھے کی طرف جا رہا تھا جب قائزان قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کہاں ہے ہمدانی؟ اس نے بے حد نرمی سے سوال کیا۔ میں نہیں جانتا، میں تو بس وہ انکار کرنے ہی والا تھا جب اچانک قائزان نے اس کے زخمی ٹانگ کو اپنے ہاتھ کے پنجے میں جکڑ لیا۔ اس کی ٹانگ سے بہتا خون پوری طرح قائزان کے ہاتھ کو لال کر گیا تھا، جبکہ وہ آدمی درد سے بلبلا رہا تھا۔ نہیں، نہ مجھے نہیں پتا، جیسے فضول الفاظ ضائع کر کے، صرف تم اپنی موت کو اپنے قریب بلا رہے ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولا تھا، مجھے یقین ہے تم ہرگز اپنی موت نہیں چاہتے ہو، ہے نا؟ وہ اب تک نرمی سے بات کر رہا تھا، جبکہ وہ کانپتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گیا۔ گڈ، ویری گڈ، سو اب بتاؤ مجھے، کہاں ہے ہمدانی؟ کہاں پر اس نے اپنی موت کا انتظام کیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، خدا کے لیے مجھے زندہ چھوڑ دو۔ وہ ہاتھ جوڑے اسے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، چلو۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے گریبان سے پکڑ کر سیدھا کرتے ہوئے گھسیٹ رہا تھا، جبکہ شاکر اب مجبور ہو چکا تھا، اسے کسی بھی حال میں ہمدانی کا پتہ بتانا تھا، ورنہ اس کی اپنی موت اس کے سر پر کھڑی تھی اور وہ جانتا تھا قائزان کاظمی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور وہ مرنا تو ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ بھلا اپنی ہی موت کو کوئی خود کیوں بلائے گا؟ یہی حال اس وقت شاکر کا ہو رہا تھا۔
مجھے کچھ نہیں کھانا، سنا تم نے؟ وہ غصے سے کھانے کو پیچھے ہٹا چکی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم بھوکا مرنا چاہتی ہو تو ابھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، مر تو تم نے ویسے بھی جانا ہے، کیونکہ زندہ تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ تم قائزان کاظمی کی سب سے بڑی خوشی اور اس کی خوشیاں چھیننا ہی تو میرا مقصد ہے۔ مار تو میں تمہیں ویسے بھی دوں گا، بہتر ہے کہ کھا پی کے مرو۔ دیکھو کتنا اچھی اچھی چیزیں میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، اتنا شاہی کھانا یہاں پہ ملتا بھی نہیں ہے، اسپیشلی تمہارے لیے منگوایا ہے میں نے، آرڈر پر تیار کروایا ہے، اور تم نخرے دکھا رہی ہو۔ مجھے تمہاری کسی بھی چیز کو کھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنی شکل کی طرح اپنی آواز بھی یہاں سے گم کرو، میں تمہاری آواز تک نہیں سننا چاہتی۔ یقیناً تم خود کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ مجھے اپنا چہرہ دکھا پاؤ۔ وہ اسے اکسانے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید وہ غصے میں آ کر اسے اپنا چہرہ دکھا دے، لیکن شاید وہ بھول گئی تھی کہ وہ اتنی بھی اسمارٹ نہیں ہے جتنا وہ خود کو سمجھتی ہے۔ اس کے ہاتھوں صرف قائزان کاظمی ہی بیوقوف بن سکتا تھا، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ میرا چہرہ تمہارے سامنے آئے یا نہ آئے، لیکن تمہارے شوہر کا چہرہ آج تمہارے سامنے ضرور آئے گا، اور تمہیں پتہ چلے گا کہ جسے تم فرشتہ سمجھتی ہو اصل میں وہ کوئی فرشتہ نہیں بلکہ ایک خونخوار درندہ ہے، جو وقت آنے پر تمہیں بھی استعمال کرے گا۔ وہ کسی کا سگا نہیں ہے، جو اپنے باپ کا نہیں ہو سکا وہ تمہارا کیا ہوگا؟ ارے اپنے ہاتھوں سے اس نے اپنے باپ کی جان لے لی ہے، اور اگر اس کی جان نہیں لی نا تو کم از کم وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے آ سکے۔ ارے اپنے ہی باپ کو اس نے سالوں سے غائب کیا ہوا ہے، اسے دنیا سے چھپا کر رکھا ہوا ہے، لیکن ہم اپنی سرکار کو واپس لے کر رہیں گے، ہم اپنی سرکار کے لیے جان بھی دے دیں گے، لیکن ان پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ان کو کچھ ہوا نا تو تمہارے قائزان کو موت سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اگر ہماری سرکار کو کچھ ہوا نا تو تمہارا قائزان کاظمی مرے گا، اور ضرور مرے گا۔ وہ بے حد غصے سے اس کے سامنے بیٹھا بولے جا رہا تھا، جبکہ وہ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ تمہاری باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تمہارا سرکار بھی یقیناً تمہارے جیسا ہی ہوگا، اور جہاں تک تمہارے کہنے کے مطابق وہ تمہارا سرکار میرے قائزان کا باپ ہے تو یقیناً وہ جینے کے قابل نہیں ہوگا، اسی لیے انہوں نے اسے مار ڈالا ہوگا۔ وہ بالکل بھی خوفزدہ ہوئے بغیر بولی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ قائزان اسے کچھ نہیں ہونے دے گا، اور وہ قائزان کاظمی کی بیوی تھی۔ اس طرح ٹکے کے لوگوں سے ڈرنا اسے سوٹ نہیں کرتا تھا۔ اے لڑکی، میں تیری ہر بکواس سن لوں گا لیکن خبردار جو تو نے میری سرکار کے خلاف ایک لفظ بھی کہا۔ میرے سرکار کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ قائزان کاظمی کو پیدا کیا، تبھی تو آج وہ اس مقام پر پہنچا ہے، لیکن وہ کہاں جانتے تھے کہ اپنی ہی اولاد ان کے ساتھ ایسا کرنے والی ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ جو کچھ بھی برا ہوا اس کا بدلہ سمیر ہمدانی لے گا۔ تمہارے قائزان کا تو میں وہ حال کروں گا جو دنیا دیکھے گی، لیکن افسوس تم نہیں دیکھ پاؤ گی، کیونکہ تمہاری موت میں قائزان کاظمی سے پہلے لے کر آؤں گا۔ کیونکہ تم مرو گی تو ہی تو اسے موت کا مطلب سمجھ میں آئے گا، کیونکہ تم اس کے لیے اس کی زندگی ہو، اور جب تم اس کے سامنے مرو گی تبھی تو اسے پتہ چلے گا کہ موت کا اصل مطلب کیا ہے۔ اس لیے تم قائزان کی موت نہیں دیکھ سکو گی، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں میں اسے ایسی موت ماروں گا کہ وہ پانی بھی نہیں مانگے گا۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ مرم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ اس شخص کی باتوں سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ آدمی صرف فضول بکواس کر رہا تھا، اس کی نظر میں اور کچھ بھی نہیں، اور فضول بکواس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ وہ اسے ایک جگہ پر لے کر آیا تھا، یہ جگہ کون سی تھی وہ نہیں جانتا تھا، بس وہ آگے آگے چلتے اسے اشارہ کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ٹانگ کو اٹھا کر آگے رکھ رہا تھا۔ اس کی ٹانگ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ وہ درد سے چیخ رہا تھا، لیکن رسل اور قائزان دونوں کو ہی اس کی کسی چیخ و پکار کی پرواہ نہ تھی۔ اسے فی الحال جو سمجھ آیا تھا وہ بس اتنا ہی تھا کہ اس شخص کی وجہ سے ہی مرم آج یہاں ایک انجان ملک میں تھی، جہاں اس کا اپنا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بیچاری کسی چیز کے بارے میں کچھ جانتی تک نہیں تھی۔ ان سب چیزوں میں مرم کو گھسیٹ کر سمیر ہمدانی نے خود اس سے دشمنی مول لی تھی، ورنہ سمیر ہمدانی اس کے لیے ہمیشہ صرف ایک دم ہلانے والا کتا تھا، جو سرکار کے سامنے دم ہلاتا تھا اور اسے اس کام کے پیسے ادا کیے جاتے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کسی بھی حالت میں اپنے سرکار کا پتہ چاہتا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی محبت نہیں تھی بلکہ وہ دولت تھی، جس کا وارث بننا قائزان کاظمی نے گوارا نہیں کیا تھا۔ لیکن پھر بھی اس ساری دولت کا وارث قائزان کاظمی ہی تھا، کیونکہ وہاج نے اپنا سب کچھ اپنے اکلوتے بیٹے کے نام کر کے رکھا ہوا تھا۔
وہ ہر قیمت پر اپنے بیٹے کو غلط کاموں کی طرف لانا چاہتا تھا، لیکن قائزان کاظمی کو ڈرگ سے نفرت تھی۔ وہ کبھی وہ کام نہیں کر سکتا تھا جس کی وجہ سے اس کی ماں نے اپنی زندگی کے 10 سال ایک کال کوٹری میں گزار دیے۔ ہاں، وہ شخص اس کا باپ تھا جس نے اپنی ہی حاملہ بیوی کو پھنسا کر 10 سال کے لیے جیل میں بند کروا دیا۔ وہ معصوم آخری سانس تک اپنے شوہر سے محبت کرتی رہی، یہ سوچ کر کہ اس کا شوہر ایک اچھا اور نیک انسان ہے، بس لوگوں نے اسے غلط ثابت کر دیا ہے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ ایک انتہائی گھٹیا اور ذلیل انسان تھا۔ وہ نہ صرف غلط کام کرتا تھا بلکہ لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتا تھا، اور اس سے اپنی بیوی اور بچے کی زندگی بھی تباہ کر دی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو کبھی اپنی حقیقت نہیں بتائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مریم سے نکاح سے پہلے ہی اس نے مریم کو بتا دیا تھا کہ وہ ایک گینگسٹر ہے۔ وہ کس طرح کا گینگسٹر ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس نے مریم کو بتانا کبھی ضروری نہیں سمجھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مریم کی نظر میں وہ ایک گنہگار انسان ہی ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ مریم اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے، ہاں بس اپنے دل کو بہلانے کے لیے وہ کہانیاں بناتی رہتی ہے۔ وہ معصوم ہے، نادان ہے، اس کی کام کی نوعیت کو نہیں سمجھ سکتی، لیکن پھر بھی اس نے اسے کسی طرح کے دھوکے میں نہیں رکھا تھا۔ اس کا بھائی بھی جانتا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اس نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی گیم نہیں کھیلا تھا، اس نے ہمیشہ اپنے بارے میں سچ ہی بولا تھا، لیکن اس کا باپ ہمیشہ سے جھوٹ بولتا آیا تھا۔ اس نے کبھی کسی کے سامنے سچ کو قبول ہی نہیں کیا تھا، اس نے ہمیشہ جھوٹ بولا، زندگی کے ہر مقام پر دھوکہ دیا۔ اس نے تو اسے بھی دھوکہ دیا تھا، وہ نہ تو اپنی بیوی کا بن سکا اور نہ ہی اپنی اولاد کا۔ اور سمیر ہمدانی اس کے باپ کا منہ بولا بیٹا تھا، جو ہر قیمت پر وہاج کاظمی کی جائیداد کا حقدار بننا چاہتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ اگر اس کی سگی اولاد اس کی دولت کو ٹھکرا چکی ہے تو پھر اس کی ساری دولت کا حقدار صرف اور صرف سمیر ہمدانی ہے، کیونکہ وہ بھی تو اس کا منہ بولا صحیح ہے تو بیٹا ہی، اور اس کا بھی پورا حق بنتا ہے اس ساری جائیداد پر، اور جب تک وہاج کاظمی خود وہ جائیداد اس سے نہ دے وہ اس کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے تو وہ اپنی سرکار کی محبت میں دیوانہ ہو چکا تھا۔ اسے شک تھا کہ وہ مریم کے حوالے سے اسے بلیک میل کرے گا۔ جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ وہاج کاظمی مر چکا ہے، وہ قائزان کاظمی سے اس کی ساری جائیداد لینے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایسا کرنے کو تیار تھا۔ اگر وہ مریم کو مورا بنائے اس کے پاس آتا تو وہ خوشی خوشی اپنے باپ کی اس لعنتی دولت کو اس کے حوالے کر دیتا، جو لوگوں کو برباد کر کے بنائی گئی تھی۔ اسے کوئی مطلب نہیں تھا اس دولت سے، اور نہ ہی وہ اس دولت سے کوئی مطلب رکھنا چاہتا تھا۔ لوگوں کی زندگیاں تباہ کر کے جو کچھ اس کے باپ نے بنایا تھا وہ شاید سمیر ہمدانی کے حوالے کر دیتا اگر وہ مریم کو اٹھا کر نہیں لے کر جاتا، تو وہ ان سب چیزوں میں مریم کو گھسیٹ کر نہیں لاتا تو، لیکن اس نے مریم کو ان سب چیزوں میں لایا تھا۔ وہ مریم کو یہاں اٹھا کر لایا تھا، یعنی کہ اپنی موت کو خود بلا کر لایا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے سوائے جائیداد کے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن قائزان کو صرف اور صرف اپنی مریم سے مطلب ہے، وہ سب کچھ اس کے حوالے کر دے گا۔ لیکن یہ صرف اور صرف سمیر ہمدانی کی غلط فہمی تھی، بلکہ خوش فہمی تھی، کیونکہ یہاں وہ اسے دینے تو آیا تھا، لیکن اپنے باپ کی دولت نہیں بلکہ موت، کیونکہ وہ ایسے کسی انسان کو زندہ نہیں چھوڑ سکتا تھا جو اس کی کمزوری کے بارے میں جان چکا ہو۔ اب سمیر ہمدانی کو مرنا ہی تھا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ چلنے کا وقت آ گیا تھا کہ قائزان کاظمی کی کمزوری پر آنکھ اٹھانے والے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ قائزان سمیر ہمدانی کو وہ موت دینے والا تھا جو شاید 1000 سال بھی یاد رکھی جائے گی۔ اس نے ایک نظر اپنے آگے چلتے بلکہ بھاگتے شاکر پر ڈالی تھی، جو بس کسی بھی قیمت پر جلد سے جلد سمیر ہمدانی تک پہنچنا چاہتا تھا، تاکہ وہ اس در سے نجات حاصل کر سکے۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے قائزان کاظمی کا کام نہیں کیا تو وہ اسے موت کے گھاٹ اتارنے میں ایک لمحہ نہیں لگائے گا، اور وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، بالکل نہیں مرنا چاہتا تھا۔ اس کے سامنے اس کی پوری زندگی پڑی تھی۔ سمیر ہمدانی اس کا باس تھا، اس کے لیے لاک عزیز تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ اس کے لیے اپنی جان دے پاتا۔ اس کے لیے سب سے ضروری اپنی جان تھی۔ اگر خود زندہ بچ گیا تو کسی اور کے آگے دم ہلا پائے گا، کسی اور کا پالتو کتا بن جائے گا، لیکن فی الحال اپنی جان بچانا ضروری تھا۔ وہ اپنی جان بچانے کی خاطر وہ انہیں بہت سارے کرتب دکھا چکا تھا، اور آخر کار وہ اسے سمیر ہمدانی کے اڈے پر بھی لے آیا تھا۔
وہ اس کے پیچھے پیچھے وہاں اندر داخل ہوئے تھے، جہاں سامنے ہی اسے ایک دو نہیں بلکہ کوئی 23-24 آدمی ایک جیسے کپڑے پہنے نظر آئے تھے۔ یقیناً یہاں ان لوگوں کو سمیر ہمدانی کی حفاظت کے لیے ہی رکھا گیا تھا، کیونکہ سمیر ہمدانی جو کام کر چکا تھا اس کے بعد اسے پتا تھا کہ اس کا کیا حال ہونے والا ہے، تو اپنی سیکیورٹی کا انتظام تو اس نے کیا ہی تھا، لیکن شاید وہ اس وقت یہ بھول چکا تھا کہ اس نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا تھا، اور جب شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے تب سلامت واپس نہیں نکلتا۔ انہیں اندر آتے دیکھتے ہی شاکر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جبکہ وہ ان کے پیچھے ہوتے ہوئے خود اپنے آپ کو ان سے محفوظ کر چکا تھا۔ کیا ہوا تم لوگوں کو؟ کیا لگا کہ میں ایسے ہی تمہیں یہاں لے کر آ گیا؟ بیٹا، یہاں تم لوگوں کے لیے پورا انتظام کیا گیا ہے، تم لوگوں کا وہ حال ہوگا جو تم لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ شاکر کہا لگاتے ہوئے انہیں پریشان کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ان دونوں کے چہرے پر کسی طرح کی کوئی پریشانی آتے نہ دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم تم جیسے انسان پر یقین کریں گے جو اپنے مالک کا نہ ہو سکے، وہ کسی اور کا کیا ہوگا؟ ان لوگوں سے ڈراؤ گے ہمیں؟ رسل نے آگے بڑھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، جو خود کو ریلیکس کر رہا تھا۔ سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنی ٹانگ کو پکڑ کر اپنے نزدیک کرتے ہوئے اس کے زخم کو چیک کرنا چاہا تھا، جبکہ وہ لوگ ان پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ رسل اسے ریلیکس رہنے کا کہتا خود آگے بڑھا تھا، اور اسے یقین تھا کہ اسے یہاں پر اپنی طاقت ضائع کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ ان لوگوں کو تو رسل ہی چٹکیوں میں ختم کر دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ رسل نے ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے کو آہستہ آہستہ وہاں موجود ان سب لوگوں کی ہڈیاں توڑ کر سکون محسوس کیا تھا۔ یقیناً یہ اس کا پسندیدہ کام تھا، تبھی تو وہ اس کام کو اتنے مزے سے کر رہا تھا، جبکہ قائزان ایک طرف پرسکون بیٹھا اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ شاکر سمجھ چکا تھا کہ یہاں پر اس کی دال نہیں گلنے والی، اس لیے اس نے وہاں سے بھاگنا ہی بہتر سمجھا تھا، لیکن وہ جیسے ہی اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، قائزان اس کا ارادہ جان کر اس کی دوسری ٹانگ پر بھی گولی چلا چکا تھا۔ دھوکہ! قائزان کاظمی کے ساتھ دھوکہ ہے۔ دھوکہ؟ ہاں؟ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس سے سوال کر رہا تھا، جبکہ وہ وہیں زمین پر پڑا مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ شکریہ ہمیں یہاں تک پہنچانے کے لیے، آگے کا کام ہم خود کر لیں گے، آگے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس نے کہتے ہوئے گولی اس کے سر کے پیچھے بیچ میں مار دی تھی۔ جبکہ رسل ان سب کو ختم کرنے کے بعد اب ایک سے سوال جواب کر رہا تھا۔ اس بلڈنگ میں سمیر ہمدانی نہیں تھا، بلکہ شاکر انہیں دھوکے سے یہاں لایا تھا، لیکن شاید وہ یہ بھول چکا تھا کہ دھوکے کا انجام صرف موت ہی ہوتا ہے۔ اسے اس کے انجام تک پہنچا کر وہ اس آدمی کی انفارمیشن کے مطابق اب سمیر ہمدانی کے گھر میں جا رہے تھے، جہاں جانے میں اسے زیادہ وقت ہرگز نہیں لگا تھا۔ گھر کے باہر سیکیورٹی دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ سمیر ہمدانی اندر ہی ہے، اور انہیں اس سیکیورٹی کی ہرگز کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے اندر آتے ہی ان سب کو گولیاں مارنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہرگز نہیں تھا کہ وہ اپنی مرم سے دور رہ پاتا۔ کنفرمیشن کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ مرم یہیں پر ہے، اور اگر وہ یہاں پر ہے تو وہ اسے واپس لیے بغیر تو یہاں سے جانے والا نہیں تھا۔ تو اسے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ وہ تیزی سے گولیاں چلاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، جب ایک وقت پر آ کر اس کی بندوق اسے دھوکہ دے گئی۔ اسی لیے تو اسے یہ ساری چیزیں پسند نہیں تھیں۔ ایسے معاملوں میں وہ صرف اور صرف اپنے الاشر پر ہی یقین رکھتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کا الاشر اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ وہ اپنی بندوق کو پیچھے پھینکتے ہوئے اپنی دوسری جیکٹ کی ایک سائیڈ سے ٹوکا نکالتے ہوئے اس کے اوپر لگا کپڑا اتار کر ایک طرف پھینک چکا تھا۔ رسل جانتا تھا اب آگے سے آنے والے ہر شخص کا کیا حال ہونے والا ہے، اسی لیے وہ ایک سائیڈ ہو گیا تھا، کیونکہ قائزان جب وار کرتا تھا تب اسے پرواہ نہ ہوتی تھی کہ کسے چوٹ لگ رہی ہے، یہاں تک کہ کہیں دفعہ تو وہ خود بھی زخمی ہو جاتا تھا۔ اس وقت اسے ہوش نہیں رہتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ بالکل پاگل ہو جاتا تھا، اور رسل ہرگز اپنی جان اس کے پاگل پن میں نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ سیکیورٹی ٹائٹ تھی، انہیں اندازہ تھا، لیکن اتنے سارے لوگوں کو اس نے سیکیورٹی پر رکھا ہوگا اسے یہ نہیں پتا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ سامنے سے آنے والے لوگوں کی تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی، جنہیں وہ تھوڑی دیر پہلے سمیر ہمدانی کے اڈے پر ختم کر کے آئے تھے، لیکن نہ تو وہ سمیر ہمدانی کے اڈے پر رکے تھے اور نہ ہی وہ سمیر ہمدانی کے گھر پر رکنے والے تھے۔ رسل کوشش تو کر رہا تھا اس کا ساتھ دینے کی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ الاشر کا استعمال کر کے لوگوں کو یوں کاٹ کر سائڈ کرتا، لیکن قائزان کو اس معاملے میں پتھر دل کہا جاتا تھا۔ جب وہ غصے میں ہوتا تھا تب اسے پرواہ نہ ہوتی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اس وقت بھی تو وہ غصے میں ہی تھا۔
اب اس کے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا، تو یہ جاننے کے لیے آپ کو کل کے ایپیسوڈ کا انتظار کرنا ہوگا۔ بہت مزہ آ رہا ہے۔ اب کیسے بچائے گا قائزان اپنی مرم کو، آگے کیا کرنے والا ہے سمیر ہمدانی، اور کیسی موت ملے گی سمیر ہمدانی کو، یہ دیکھنا سچ مچ میں بہت انٹرسٹنگ ہے۔ تو جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔